اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 اور 12 میں منافقوں کی اس حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، لوگوں میں فتنہ نہ پھیلاؤ، شر انگیزی پیدا نہ کرو، تو آگے سے منافق یہ کہا کرتے کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہٹ دھرمی سے کہنے لگے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے کیا ان سے فرمایا، یہ ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کتنا بدبخت بندہ ہے وہ جو غلط کام کر رہا ہو لیکن غلط کام کی غلطی اس پر ظاہر نہ ہو، برائی کی طرف جا رہا ہو، برائی کی دعوت دے رہا ہو لیکن برائی اسے اچھائی لگنے لگے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتا ہے وہ بندہ کہ جب اس کی غلطی پر اسے سمجھایا جائے تو وہ اپنی غلطی کو مان لے۔ غلطی پر ہٹ درمی کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، غلطی کو مان لینا یہ ایمان والے کی شان ہے۔ غلطی ہو تو بندہ مان لے، سامنے والے کی غلط فہمی ہو تو دور کر دے۔ جب انسان پر یہ چیز ظاہر ہی نہ ہو کہ میری غلطی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ برائی کر کر کے، گناہ کر کر کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب اسے گناہ بھی ثواب لگنے لگا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں اس دن سے بچائے۔ دل زندہ ہو، دل اچھا ہو تو بندے کو کم از کم گناہ تو گناہ لگتا ہے۔ رب کی نافرمانی بھی بندہ کر رہا ہو اور اس نافرمانی کو ہی پھر وہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے بچائے۔ پھر منافقوں سے جب یہ کہا جاتا کہ چلو تم ایمان لے کر آؤ، کہتے کیسے ایمان لے کر آئے؟ تو ان سے فرمایا جاتا کہ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ، جیسے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ صحابہ کی عظمت کو مانتے، آگے سے کہتے کہ ہم ان کی طرح ایمان کیوں لے کر آئیں، یہ تو بے وقوف ہے، معاذ اللہ، یہ تو احمق ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ احمق یہ نہیں، احمق تم لوگ، بے وقوف تم ہو کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 آیت نمبر 13 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا الناس، خاص لوگ۔ یہ خاص لوگ کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام۔ ان سے فرمایا جاتا کہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو بجائے اس کے کہ یہ ایمان قبول کرتے، الٹا صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتے، بد کلامی کرتے، صحابہ جو عظمت و شان والے ان کو معاذ اللہ بے وقوف کہتے، خود کو عقل مند سمجھتے۔ رب نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تم ہو۔
تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، تم نااہل ہو، تم جاہل ہو۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی طرح ایمان لانے والا وہ کامیاب ہے۔ صدیوں تک جو ہمارے بزرگوں کا نظریہ، جو عقیدہ رہا، ان نظریوں کو، ان عقیدوں کو دل سے تسلیم کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ اپنی طرف سے نئی نئی باتیں پیش کرنا، ایسی باتیں دین کے اندر لے کر آنا جو کبھی کسی نے سنی نہ ہو، اور اس اپنی باتوں کو من گھڑت اپنے فلسفے کو، خیالات کو دین کا نام دینا جہالت ہے، بدبختی ہے۔ اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے پیاروں کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کے پیاروں کے بارے میں غلط باتیں کرنا منافقوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ صحابہ کو بے وقوف کہنا، صحابہ کو کم عقل کہنا، یا صحابہ کو یہ کہنا کہ انہوں نے دین اسلام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، یا صحابہ کے بارے میں یہ کہنا جناب کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یہ صحابہ پر تبرہ ہے، بدبختی کی یہ علامت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کو گالیاں نہ دو۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار کے برابر، بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابہ کی شان اتنی ہے، وہ ایک مٹھی بھر بھی اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کریں، اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو نا تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کی شان میں رب نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر اپنا گھر بار قربان کیا ہے، جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں تو صحابہ کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ صحابہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب منافقوں کی اللہ نے ایک اور بری خصلت کو، بری ان کی جو عادت تھی، اس کو مزید بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14، رب کریم فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جدا ہوتے ہیں، ان سے تنہائی میں ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل۔ صحابہ سے ملتے کہتے ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تو تمہارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن جب منافقوں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، جو کافر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے وہ پوچھتے بھائی تم کیا ایمان لا چکے ہو؟ نہیں نہیں، ہم ایمان تھوڑی لائے، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ رب العزت استہزاء کرنے سے پاک ہے، مذاق کرنے سے پاک ہے۔ اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا کہ اللہ تو ان سے پاک ہے، لیکن رب کریم ان کی ہنسی مذاق کا انہیں ضرور بدلہ دے گا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کرتے تو انہیں ضرور بدلہ دیا جائے گا، اور اپنی سرکشی کے اندر، نافرمانی کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ اس وقت بھی بھٹک رہے تھے، آج بھی بھٹک رہے ہیں۔
جو صحابہ کو تانا زنی کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، فتنہ فساد پھیلاتا ہے، بالآخر کتے کی موت مرتا ہے، عزت کی موت کبھی نہیں مرا۔ میرے نبی کے صحابہ کو جو برا بھلا کہنے والے، وہ کبھی بھی عزت کے قابل نہیں ہوئے۔ کچھ دنوں کے لیے بظاہر انہیں کچھ شہرت مل گئی، 4 بندے ان کے آگے پیچھے ہو گئے تو یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہمیں کوئی مقام مل گیا، مقام نہیں ملا۔ یہ تمہاری عزت عارضی ہے، قیامت تک کے لیے ذلت تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ ہاں، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو، صحابہ سے عقیدت رکھتے ہو، معافی مانگ لیتے ہو، تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری توبہ قبول ہے۔ اللہ کریم ان لوگوں کو ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ یہی منافق ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت کا راستہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا۔ ایمان ہدایت ہے، کفر گمراہی ہے۔ تو انہوں نے ایمان پر گمراہی کو، کفر کو ترجیح دی۔ تھوڑے پیسے آ جائیں گے، دولت والے لوگ ہیں، سردار آدمی ہیں، تو ان سرداروں کی خوشی کے لیے، دنیاوی کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے، منافقوں نے کیا کیا؟ ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا۔ رب نے فرمایا کہ یہ نہایت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، جس کو یہ نفع سمجھ رہے ہیں، یہ نفع نہیں، یہ تو نقصان ہے۔ نفع کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نفع عارضی ہے، عارضی نفع، کچھ دنوں کا نفع ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا نفع وہ قیامت والا ہے، جنت والا ہے۔ چند سال زندگی میں کچھ اچھے گزار بھی لیے تو کیا، بعد میں قبر کے اندر عذاب، جہنم میں عذاب، اللہ کی ناراضی۔ اور اگر دنیا کے اندر کچھ دنوں کے لیے مشقت آ گئی، پریشانی آ بھی گئی، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر تو بندہ اللہ کی رحمتوں میں ہوگا۔ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے نا۔ کتنا بیوقوف وہ بندہ ہے کہ جو برف کو زمین پر ایسے ہی رکھا چھوڑ دے، یہ سمجھ کر کہ برف ہے، بعد میں ٹھنڈا پانی کر لوں گا۔ آہستہ آہستہ برف پگھلتے 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 سارا پانی زمین پر پھیل جائے، اس کو کوئی بندہ بھی سمجھدار نہیں کہے گا۔ سمجھ کیا ہے، نفع کیا ہے کہ اسی برف کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے کسی برتن میں رکھ دیا جائے تاکہ پانی بنے تو برتن میں محفوظ ہو جائے۔ یہ نفع کی بات ہے نا۔ تو منافق نفع جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ منافقوں کے شر سے ہمیں محفوظ کرے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ پہلے ایمان قبول کیا لیکن بعد میں ایمان سے پھر گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان یہودیوں کے بارے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے تو آپ پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں آ گئے، بجائے ان پر ایمان لانے کے منکر ہو بیٹھے، حسد کرنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ یہودیوں میں سے آخری نبی ہوگا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آخری نبی ہو گئے۔ تو اس حسد کی وجہ سے ایمان لانے سے محروم ہو گئے۔ پہلے مانتے تھے، اب دیکھا انکار کر دیا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ کہ پہلے مسلمان ہوئے لیکن بعد میں بدبختی ان پر غالب آئی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اس میں ہمارا نفع زیادہ ہے۔ رب نے فرمایا وما کانوا مہتدین، یہ نفع کی راہ جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نفع کس میں ہے، ہدایت کس کے اندر ہے۔
یقیناً ہدایت ایمان میں ہے، ہدایت رب کی رضا میں ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔